لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سولہویں روز میں 11ویں درس پر ہم لوگ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ ان دروس کی تعداد کم سے کم 20 پہنچے گی، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اسی میں سے امتحان کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اور انشاءاللہ امتحان بھی آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے ہوگا۔ آن لائن کا گوگل فارم کا سسٹم ہم لوگ خود بنا کر دے دیں گے۔ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اہل امراوتی، وہ وہاں سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تمام دروس کے موضوعات سب دروس کے ساتھ میں اپڈیٹ ہیں اور لکھے ہوئے ہیں کہ کس درس میں کیا ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ جب سوالات کا انشاءاللہ جاری ہوں گے تب بتا دیا جائے گا کہ جوابات کو کیسے اور کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ بس یہ ذہن نشین رہے کہ دونوں جگہ امتحان ہوں گے، یہاں والوں کے لیے الگ ہوگا آف لائن دینے والوں کے لیے، اور آن لائن دینے والوں کے لیے امتحان الگ ہوگا۔ کویشچن پیپر ایک ہی ہوگا لیکن انشاءاللہ طریقہ دونوں کے لیے الگ الگ ہوگا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ پچھلی بحث جو ہماری تھی اس میں ہم نے سجدہ سہو بیان کیا، واجب غسل بیان کیے، اور وہ چیزیں جو ایک مجنب شخص کے جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، وہ چیزیں جو اس کے اوپر حرام ہیں وہ ان کو بیان کیا۔ جی جی زبان سے ادا کر سکتا ہے، زبان سے ادا کر سکتا ہے، چھو نہیں سکتا۔ وہ بھی احتیاط بہتر ہے، ہاں بہتر ہے کہ پیغمبروں، اماموں اور جناب زہرا کے ناموں کو بھی بدن مس نہ کرے حالت جنابت میں۔ مسئلہ نمبر 361 ہے یہ توجیہ المسائل میں۔ آج وہ چیزیں کہ جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں، وہ کام کہ جو ایک نجس آدمی کے لیے کہ جو غسل جنابت رکھتا ہو اس کے لیے مکروہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ 9 چیزیں ہیں کہ جو مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں۔ پہلی اور دوسری ہے کھانا اور پینا۔ حالت جنابت میں کھانا اور پینا مکروہ ہے، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے یا پورا وضو کر لے تو یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ پڑھنا، وہ بھی وہ آیت کہ جس میں سجدہ واجب نہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی 7 آیتیں اگر پڑھ رہا ہے تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ مثلا سائڈ میں جو لکھا ہوتا ہے سب، وہ بھی وہ کہ جس میں اللہ اور پیغمبر کا نام نہ آئے، حاشیہ یا الفاظ کے درمیان جو لائنیں ہوتی ہیں یا ان کی جگہ جو ہوتی ہے بیچ میں، اس کو چھونا بھی مکروہ ہے۔ 5واں، قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا۔ کوئی چاہتا ہے کہ قرآن مجید بعض لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اگر حالت جنابت میں ہے تو وہ مکروہ ہے قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھنا۔ 6، سونا۔ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور سو رہا ہے تو وہ بھی مکروہ ہے، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو سونا مکروہ نہیں ہے۔
پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ آپ سوتے بھی ہوں تو وہاں گندگی میں ہوں، نجاست میں ہوں۔ اسلام دین پاکیزگی ہے، دین طہارت ہے۔ 7واں، مہندی یا اس سے ملتی جلتی خضاب لگانا، حالت جنابت میں مہندی لگانا یا خضاب کرنا وہ بھی مکروہ ہے۔ 8واں، جسم پر تیل کی مالش وغیرہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 9واں، احتلام یعنی سوتے وقت میں منی خارج ہونے کے بعد جمع کرنا، وہ بھی مکروہ ہے۔ یہ 9 چیزیں جو بیان کی یہ مجنب کے اوپر مکروہ ہے۔ غسل کا طریقہ ہم بتا چکے کہ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ غسل ترتیبی میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پہلے پورا سر اور گردن اور پورا بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف اور بعد میں بائیں طرف سے دھوئے، اور تینوں اعضاء میں سے ہر ایک کو غسل کی نیت سے پانی کے نیچے حرکت دینے سے ترتیبی غسل کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ احتیاط اس پر اکتفا کرنے میں ہے، اور اگر وہ شخص جان بوجھ کر یا بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کا غسل باطل ہے۔ المختصر، پہلے سر دھونا ہے، پھر دایاں حصہ سر اور گردن دھونا ہے، پھر دایاں حصہ دھونا ہے، پھر بایاں حصہ دھونا ہے، باقاعدہ دھونا ہے۔ شاور کرنے کے لیے ایسے ہلانے سے نہیں چلے گا، بلکہ باقاعدہ دھونا ہے آپ کو۔ غسل التماسی، اس کے 2 طریقے ہیں۔ غسل التماسی اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی پاک و پاکیزہ ہو چکا، صاف ہو چکا، ہر گندگی سے صابن سے نہا چکا ایک بار، اس کے بعد اس نے نیت کی اور ایک بڑے باتھ ٹب کے اندر کود گیا، ایک بڑے کنڈ میں، ایک بڑے تالاب میں، ایک نہر میں وہ کود گیا، تو اس کا غسل ترتیبی دفعی ہو جائے گا۔ یا یہ کہ نہر کے کنارے پہ ہے، مثلاً تالاب کے کنارے پہ ہے، اس نے نیت کی اور دھیرے دھیرے چلا گیا پانی کے اندر، تو وہ بھی اس کا غسل تدریجی التماسی ہو جائے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ غسل، قرآن کریم کے بارے میں ایک بحث آپ نے سنی ہوگی جس کو تحریف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہم لوگ کریں گے۔ تحریف اور تحریف قرآن۔ تحریف کا مسئلہ امت قرآن میں اس قدر زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی صاحب قلم جس نے قرآن کے بارے میں کچھ لکھا ہو اس نے تحریف کے بارے میں بات نہ کی ہو۔ ہر تصنیف و تالیف میں جہاں قرآن میں کے بارے میں ہوئی ہے تو اس نے تحریف کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے، یا اسے ثابت کیا ہے یا اس کو رد کیا ہے۔ لیکن ہمارا موقف میں پہلے ہی بیان کر دوں، تمام شیعان حیدر کرار کا موقف اور نظریہ ہمارے علماء کا، ہمارے مراجع کا، ہمارے ہر ایک شخص کا یہ ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جیسا پروردگار عالم کے یہاں سے جبرائیل لے کر آئے اور رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا۔ اس میں ایک نقطے کی بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں ایک زیر زبر کی بھی تحریف نہیں ہوئی، اس میں سے کوئی واو کم نہیں ہوا، اس میں کوئی لام نہیں بڑھا دیا، اس کے اندر کوئی سملر لفظ جو ہے نہیں ڈال دیا گیا۔ اور یہی جو چیزیں بیان کی یہی تحریف کی اب قسمیں ہیں۔ تحریف کے معنی، تحریف کے جو اصل معنی ہیں وہ کسی شے کو اس کی اصلی حالت سے ہٹا دینا ہے، کسی شے کو اس کی اصلی حالت سے
ہٹا دینا ہے۔ مثلا یہ مسجد ہے، یہ جگہ ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں مسجد کہا جاتا ہے، یہ مسجد ہے۔ اور یہاں پہ تحریف کیا کہلائے گی؟ لفظی معنی میں کہ آپ آئے اور آپ نے صفوں کو الٹا بچھا دیا، کسی نے صفوں کو سیدھا بچھانے کے بجائے الٹا بچھا دیا، اب یہ مسجد کے میں تحریف ہے، چونکہ یہاں کا جو طریقہ ہے وہ صفوں کو سیدھا بچھانے کا ہے، یہاں صفوں کو سیدھا بچھایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی بھی کام کو غلط طریقے سے یا اس کے اصل جگہ سے ہٹا کر دوسرے طریقے میں رکھا جائے تو اسے تحریف کہتے ہیں۔ کسی شے کو اس کی اصلی حالت سے، جو اس کی اصلی حالت ہوتی ہے اس سے ہٹا دینا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی شے میں بھی تبدیلی کے بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں، اور انہی امکانات کی بنا پر لفظ تحریف میں بھی علماء اسلام میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب جن معنی میں استعمال ہوا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تحریف معنی یعنی کسی کلمے کو اس کی حالت پر باقی رکھ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا۔ لفظ ایسا ہی ہے، آدمی وہی ہے، نام بدل دیا، آدمی وہی ہے، اس کا آدمی وہی ہے، نام بھی وہی ہے، لیکن اس کی جو حیثیت تھی وہ بدل دی۔ پہلے وہ کہیں اور جاب کرتا تھا مثلا، اب وہ کہیں اور جاب کرتا ہے۔ اب جب وہ کہیں اور جاب کرنے لگا تو اس کی وہ والی حیثیت تو نہیں رہی۔ آپ کہیں نہیں، آدمی تو وہی ہے، نہیں آدمی تو وہی ہے، لیکن اب یہ وہاں وہ کام نہیں کرتا جو پہلے کام کیا کرتا تھا۔ انسان کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ کام سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی الفاظ کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ان کے معنی سے ہوتی ہے۔ مثلا آپ من کنت مولا فہذا علی مولا کے بارے میں رسول اللہ کی جو حدیث ہے امیر المومنین کے بارے میں، لوگوں نے اس کے معنی میں تبدیلی کی اور ایسا بدلا کہ کسی نے مولا کا مطلب تھا آقا اور سردار، انہوں نے دوست بنا دیا۔ بتائیے 1.25 لاکھ لوگوں کو بیچ میں بھوک کے ٹائم میں روکنے کے بعد میں کون کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے تم بھی دوست بنا لو؟ کوئی نہیں کہتا۔ کیا ہوا؟ یعنی معنی میں تبدیلی کی گئی۔ اب ہم نے عرض کیا کہ تحریف معنی کے مطلب یہ ہے کہ لفظ وہی رہے اور اس کے معنی کو کچھ اور لیا جائے۔ دوسرا تحریف حرکات یعنی زیر و زبر وغیرہ میں فرق پیدا کر دینا۔ اس تحریف کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی ایک ایک لفظ میں متعدد قرائتیں پائی جاتی ہیں اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تیسرے تحریف کلمات یعنی لفظوں کو بدل دینا، یعنی ایک لفظ کی جگہ اسی کے سملر، اسی کے ہم معنی، اسی کے مترادف ایک دوسرا لفظ لے آنا۔ اس تحریف کے بارے میں صدر اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف ہوئی ہے۔ مثلا سورہ حمد میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جگہ جو آیت ہے اس میں ولا الضالین کی جگہ غیر المغضوب آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں پر غیر المغضوب ہے وہاں بھی ولا الضالین ہی تھا، بلکہ سہولت کی نظر سے غیر المغضوب لیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا صدر اسلام سے آج تک قرآن کریم کے بارے میں اہتمام اور تحفظ اس امر کا ثبوت ہے کہ امت اسلامیہ اس قسم کے تغیرات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ تاریخ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے عبد الملک سے خواہش کی اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی آیت میں شہداء کے ساتھ خلفاء کا بھی اضافہ کر دیا جائے تاکہ ان کا شمار بھی صاحبان نعمت میں ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونے والا، تم یہاں ایک نیا بکھڑا کھڑا نہ کرو، قرآن جیسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے
کسی نے خواہش کی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین میں آل عمران کے ساتھ آل مروان بھی بڑھا دیجئے، تو کہا کہ آل مروان پہ خدا کی لعنت، ان کا بھی کہیں لعنت پہ تو ذکر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس طریقے سے کہیں ذکر بڑھایا نہیں جا سکتا۔ پھر آگے چل کے پھر پانچویں قسم جو تحریف کی ہے وہ تحریف زیادتی، یعنی الفاظ و کلمات کا اضافہ۔ یعنی مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ اذان دیتے ہیں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، مثلا یہاں پر لوگ دوسری کمی والی تحریف کمی کر دیتے ہیں۔ خیر دوبارہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تحریف زیادتی یعنی الفاظ و کلمات کا اضافہ، اس مسئلے پر تقریباً تمام علماء اسلام متفق ہیں کہ قرآن کریم میں کسی ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن جہاں اسلام کا دستور زندگی ہے وہاں رسول اسلام کا معجزہ بھی ہے، اور معجزے کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جس کی مثل لانا سارے عالم کے لیے غیر ممکن ہو۔ اگر قرآن کے دو چار کلمات بھی اضافہ شدہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان بھی اعجازی کلام پر قدرت و اختیار رکھتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو قرآن کے اعتبار کو خاک میں ملا دے گی اور اسلام کا دستور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ قرآن میں کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ چھٹا تحریف ترتیبی، یعنی بعض سوروں اور آیتوں کی ترتیب کو بدل دینا۔ تحریف کی یہ قسم بھی اگرچہ علماء اسلام میں محل اختلاف رہی ہے، لیکن علماء تشیع کی ایک جماعت ہر دور میں اس تحریف کی قائل رہی ہے، اس لیے کہ اس کے اس بات پر بے حد زور صرف کرتی رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو کہ اگر آخر تحریف ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ اب تک تحریف کی جتنی قسموں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک حرکت، ایک کلمہ، ایک عبارت پہلے سے مسلم تھی، بعد کے افراد نے ان میں تغیر تبدل پیدا کیا، لیکن قرآن کریم کی ترتیب جب بقول علماء کرام حیات رسول اللہ میں موجود ہی نہیں تھی تو بعد میں اس کی تحریف کا کیا سوال پیدا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن ایسے ترتیب نہیں ہوا تھا، جب ترتیب ہوا ہی نہیں تھا تو بعد میں جیسے دیا گیا ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی قرآن ایسے ہی تھا جیسا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہی ترتیب تھی اور ایسے ہی قرآن لکھا ہوا موجود تھا، اور بعد میں کسی نے بھی، کسی خلیفہ نے بھی اس کو مرتب نہیں کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر تحریف سے ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب ہی تحریف شدہ ہے، یعنی ترتیب پیغمبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ منشاء پیغمبر کے خلاف ہے، اور اس بات کے ثابت کرنے کے دو باتوں کا اس بات کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم حیات پیغمبر میں مرتب شکل میں نہیں ہوا تھا، پہلے تو یہ مان لیجئے کہ ان کے سامنے ٹوٹل مرتب نہیں ہوا، اور جبکہ یہ بھی بڑی مشکل بات ہے کہ ایک آدمی 23 سال تک اس کے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اور وہ لکھواتا رہے اور آخر میں اس کتاب کو مکمل کیے بغیر چلا جائے، تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کی، خاص کر وہ کہ جس کو اپنی آخر عمر کا معلوم ہو، کہ جس کو معلوم ہے مجھے کب اللہ کے ہاں چلا جانا ہے۔ نبی معجز نما ہوتا ہے، نبی کو معجزے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کب اسے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اب وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جس سے بعد میں کوئی مسئلہ پیش آئے۔ تو اب علامہ فرما رہے ہیں، علامہ جوادی اپنی کتاب مطالعہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کی منشا کے خلاف قرآن لکھا گیا ہے یا ترتیب دیا گیا ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم کی حیات میں مرتب شکل میں نہیں تھا بلکہ بعد میں ادوار مرتب ہوا، اور دوسری بات یہ کہ منشاء رسالت یہی تھا کہ کتاب خدا کو اس کی تنزیل کے مطابق مرتب کیا جائے اور امت نے اس کے برخلاف اپنی مرضی کے
مطابق مرتب کر ڈالا۔ بہرحال اسی مقام پر تحریف کا جو بھی تصور مراد لیا جائے، ہمیں مستقبل میں انہی دونوں باتوں پر غور کرنا پڑے گی اور انہی کی تاریخ سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہوگا۔ فی الحال ان تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آخر قرآن میں تحریف کے قائل ہونے کے اسباب کیا ہیں، خود قرآن کریم کا اپنی عصمت و تحریف کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تاکہ تحقیق حق کا راستہ صاف ہو جائے اور منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی خاص دشواری نہ ہو۔ اب الجواب یہاں مختصر یہ کہ تمام علماء تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں کسی بھی طریقے سے کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن جیسا رسول الاسلام کی منشا تھی اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کے آخری وقت میں اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع